کوفی تھوڑے نال بھی بے وفائی کرن گے. جب تک ابن زیاد نو اتھوں گورنر ہے انہوں کٹ نہیں دیندے, بڑا شکی ہے, تسی نہ جاؤ. نعمان بن بشیر ہوں گورنر نہیں ہے کوفہ دا, کوفیاں دا امتحان لو, اگر انہوں آپ کٹ دیندے نے گورنر نو پھر تسی جاؤ, پھر تھوڑا استقبال ہوئے گا. نہ جاؤ بھائی. آپ خط پڑھ دینے اور اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. آپ دے بیٹے بھی آپ دے نال ہیں, اور چند دن بعد حضرت عبداللہ بن جعفر بھی آپ دے نال آ کے مل لیندے نے اور آپ دی بارگاہ دے وچ عرض کردے نے کہ مولا حسین تسی نہ جاؤ, کہ شاید خط نو خاطر خواہ توجہ نہ دیتی ہوئے حسین نے, تو میں تھوڑی بارگاہ دے وچ آیا کہ تسی نہ جاؤ. لیکن میرا حسین فرمانا ہے کہ میں مصمم ارادہ کیتا ہے, اور میں جو ہے کربلا دی جو نقش ہے جو میرے نانا نے بیان کیتا ہے, جو شہادت بیان کیتی ہے وہ ہونی ہے, اس واسطے میں جاواں گا, اس دین دی خاطر, اس اسلام دی خاطر میں جاواں گا. آپ سفر اپنا جاری رکھ دینے. سفر دا آغاز ہوندہ ہے رستے دے وچ کئی جگہ تے ناکہ بندیاں ہوندیاں نے. ابن زیاد نو پل پل دی خبر مل رہی ہے. میرا حسین جاندہ ہے رستے دے وچ ایک جگہ تے آ کے آپ دی ملاقات ہو جاندی زہیر بن کین دے نال. زہیر بن کین ای مولا علی علیہ السلام دے نال کچھ سیاسی اختلاف رکھدا ہا, سیاسی اختلاف رکھدا ہا, اور 4 دن حج کرن تو بعد آپ دے قافلے دے وچ چند عورتاں شامل ہو گیا. چھوٹا قافلہ جلدی پہنچ گیا میرے حسین تک. جدو میرے حسین تک پہنچا تے دیں سارا دیں اکٹھی رہن تے رات نو خیمے دور لا لون. ایک رات مولا حسین نے زہیر بن کین نو بلایا اور پتہ نہیں کی محبت دی نگاہ دل تے ڈالی ہے کہ خیمے اپنے اندر جا کے آندا ہے کہ میں تا بھائی ہن حسین دا غلام ہو گیا, میں حسین نال جا رہا ہوں, میرے لو تھانو چھٹی ہے, تسی جدے مرضی چلے جاؤ. روایت چاہتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی کہ میری وجہ تو کوئی پریشانی نہ بنے, اور ایک روایت چاہتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی نو طلاق نہیں دیتی, بلکہ وہ زہیر بن کین دی جیڑی اہلیہ ہے وہ سیدہ زینب دی جیڑی ہے ساری زندگی غلام رہی ہیں, آپ دی غلام بن کے رہی ہیں مولا حسین دے, درد غلام سوالی بن کے رہے, اور آپ جڑے بچے نے وہ بھی غلام بن کے رہے. تو زہیر بن کین جڑا ہے وہ آپ دے نال ساتھی شامل ہو جاندے. مولا حسین جڑے نے حضرت قیس بن مصر نو بھیجدے نے کوفہ دے وچ قاصد بنا کے, وہ قاصد بنا کے گلدے نے کو لوکاں دس کہ میں آ رہا. ابن زیاد دے دربار دے وچ انہوں پیش کیتا جاندہ آپ نو, حضرت قیس نو. اللہ اکبر. جدو پیش ہوندے ہیں تو وہ بڑی بدتمیزی کردہ ہے, مولا حسین دی شان گستاخی کردہ ہے, سب و شتم کردہ ہے, اور آندہ ہے کہ اگر تو آپ دی جان دی بھلائی چاہنا ہے نا تو چھت تے چڑھ کے عمارت دے, اوہی عمارت جتھے حضرت مسلم بن عقیل نو دھکیلیا گیا اس عمارت تے چڑھ کے تے جتھے حضرت مسلم بن عقیل نے مولا حسین دی شان بیان کی تو چڑھ کے تے آپ نو سب و شتم کر, معاذ اللہ گالیاں کٹ, برا بھلا آکھ حسین نو, معاذ اللہ. حضرت قیس ایک گلاں سن دے لے کے ضبط رکھ دینے, چڑھ کے چھاتے تے آن دینے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے, لکھاں کروڑوں سلام ہیں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے. لوگو حسین سچا ہے, لوگو حسین امام علی دا بیٹا اور اس وقت مسلمانہ دا امام ہے. لوگو حسین دکھی دلہ دا سہارا ہے, حسین دلالو جوڑن والا ہے. لوگو جڑا حسین نو ویکھ لوے غم بھول جاندہ ہے. حسین رنگی سوڑی صورت اس وقت دنیا تے موجود ہی کوئی نہیں ہے. حسین رنگی فضیلت اس پوری دنیا تے حسین رنگی فضیلت کسی دی ہے ہی نہیں. لوگو
حسین آ جاوے تے انہاں دے قدماں میں لیٹ جاوے آؤ لوگو حسینی بن جاؤ لوگو حسین نال کیتا ہویا وعدہ یاد کرو لوگو ان دے باپ علی نال کیتا ہویا وعدہ یاد رکھنا او امام علی ہے امام حسین ہے حضرت کیسے بیان کر رہے ہیں اور آپ فرماندے نے کہ میں ابن زیاد تین دیئے والدین تے لعنت بھیجنا یہ شکی نے یہ بے غیرت ہیں اور گالی کٹ دا ہے ابن زیاد نو ابن زیاد غصے چاہ کے تاندہ انہوں شہید کر دیتا جاوے حضرت کیس مکہ دے راہ دے والے ویکھ کے ارشاد فرماندے نے کہ حسین اے جڑا تیرا غلام ہے جتنے جوگا ہاں اس کر دیتا ان دی یاری جیڑی ہے نا لگیاں دی لج نبھانی تے لے او یار حوالے رب دے تے ملے جان دی واری اس ملنے نو یاد کرے سے تے روسے عمران ساری آپ نے شہید کر دیتا جاندہ آپ دی شہادت ہو جاندی ہے مولا حسین دے ناں تے آپ قربان ہو جاندے نے اور میرے حسین تک ایک خبر پہنچ دی ہے مقام سال بعد مقام تک پہنچ کے محمد بن اشعث نے ایک وعدہ کیتا حضرت مسلم بن عقیل نہ کہ میں مولا حسین نو حقیقت حال تو آگاہ کراں گا میرے حسین نو خبر ملتی ہے وہ جو قاصد جا کے تے خط پیش کردہ ہے نا میرے حسین نو کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تے مولا حسین بڑی اوکھا ضبط کر دینے خط پکڑ دینے تے آپ دی اکھی دے وچ پانی ہے روہن لاگ پہنتے روہن لاگ پہنتے کہ میرا بھائی بھائی بھائیاں دے دردی ہو دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں آپ جدو یہ سوچ دے نا کہ میرا بھائی جیڑا ہے وہ شہید ہو گیا حضرت مسلم بن عقیل جیڑے نے وہ شہید ہو گئے نے آپ روندے پے نے غم میں آپ تے تاری ہے روندے روندے باندھے نے اٹھتے نے کھڑے ہوندے نے اور تھوڑی دیر واسطے پریشانی دا جو غلبہ جو پریشانی اور جو غم آپ دے دل دے ٹوٹ پہ آئے وہ نہ کوئی شاعر اپنی شاعری اندر بیان کر سکتا ہے نہ کوئی تاریخ دان اپنے الفاظ اندر بیان کر سکتا ہے اس غم دا اس دکھ دا اس تکلیف دا کوئی حد ہی نہیں بھائی بھائیاں دے دردی ہو دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں بھائیاں باج محمد بخشا اجڑ جاندہ جے ملا آپ ارشاد فرمانے نے کہ حضرت مسلم بن عقیل آپ شہید ہو گئے نے اور جو حالات ٹھیک نہیں کوفہ دے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جاوے آپ دے حقیقی بھائی محمد ابن عقیل اور حضرت عبد الرحمن ابن عقیل یک زبان ارشاد فرمانے نے کہ ہن دا سی زیادہ گرم جوشی نہ تھوڑے نال جاواں گے اپنے بھائی دا بدلہ بھی لواں گے اور تھوڑے نہ تے قربان بھی ہواں گے اسی پیچھا نہیں ہٹنا میرا حسین اس غم دی خبر دے نال خیمے دے اندر جاندا اور حضرت مسلم دی صاحبزادی تے نظر پہ جاندی جدو آپ دی صاحبزادی تے نظر پوندی نا تے سینے نہ لا کے تے روندے جاندے نے روئی جاندے نے آپ پوچھتے نے کہ چاچا جان کی ماجرا اگے تو تسی کدی نہیں ایویں کیتا میرا باپ تا ٹھیک ہے نا جدو ایک پوچھتے ہیں نا صاحبزادی کہ میرا باپ ٹھیک ہے مولا حسین تے بجلی گردی ہے آپ دے دل تے اے جڑا جملہ ہے کہ میرا باپ ٹھیک ہے کیویں دسن کہ تیرے باپ نو ظالماں نے شہید کر دیتا ظالماں نے شہید کر دیتا اگلی خبر کیویں دے بیے
کہ لاشا جنگل دے اندر پیا ہے، بے گورو کفن لاش پئی ہے، غسل نہیں دیتا، نماز جنازہ نہیں پڑھی، اتنا ظلم ہویا ہے، میرے